بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء گولڈہ شریف کا تذکرہ جاری و ساری ہے، اور اس وقت ہم مختصراً تاجدار گولڈہ حضرت قبلہ پیر سید میر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور قبلہ عالم کے اجداد ساڈورہ شریف ہند سے ہجرت کر کے گولڈہ شریف میں آ کر آباد ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت 14 اپریل 1859 کو ہوئی۔ 4 سال کی عمر مبارکہ سے تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ آپ کا انتہا درجے کا حافظہ تھا۔ موضع بھوئی کے درس میں تقریباً 2 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد موضع انگا میں تعلیم کے بعد ہندوستان تشریف لے گئے، اور اہم سندات حاصل کرنے کے بعد وطن واپس تشریف لے آئے تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوئے۔ سلسلہ قادریہ میں اپنے والد کے ماموں حضرت قبلہ پیر فضل الدین شاہ المعروف بڑے پیر صاحب سے بیعت تھے۔ بعد میں سیال شریف میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا، اور پھر ایک جہان آپ کے فیوضات و برکات سے مستفید ہوتا رہا۔ فاتح قادیان ہونے کا اعداد آپ کو ہی حاصل ہے۔ حضرت قبلہ اعلیٰ پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی کثیر و وفیر عطا فرمایا تھا، جس کا مظاہرہ کئی مواقع پر نظر آتا ہے۔ حضرت تعالیٰ کی بے شمار تصانیف ہیں جو لائق مطالعہ ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اخلاص وہ چیز ہے کہ چاہے وہ زمین کے اندر پوشیدہ ہو تب بھی اس کا فروغ آسمان پر تجلی کرتا ہے۔ حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 12 مئی 1937 کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مدار مبارک مرجع خلائق ہے، اور آج بھی لاکھوں بندگان خدا آپ کے روحانی فیض سے مستفید ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کے فرزند منفرد عاشق رسول و عاشق رومی حضرت قبلہ شاہ محی الدین المعروف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکلوتے صاحبزادے شاہ غلام الدین گیلانی کی ولادت باسعادت دسمبر 1891 میں ہوئی۔ جب والد گرامی کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اولاد نرینہ کے پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک اللہ اللہ کرنے والی روح کا ورود ہوا ہے۔ حضرت اعلیٰ جب قبلہ بابو جی کی علمی و روحانی مراحل کی تکمیل سے مطمئن ہو گئے تو آپ نے بیعت کرنے کی اجازت عطا فرمائی، لیکن آپ سلسلہ ارشاد کو جاری فرمانے سے ایک عرصہ تک گریز کرتے رہے، اور بالآخر جب حضرت اعلیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو شخص تمہارے ہاتھ پر بیعت کرے گا اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں، تو پھر حضرت اعلیٰ کے وصال کے بعد یہ بار گراں آپ کو اٹھانا ہی پڑا۔ حضرت قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ روزمرہ کے معمولات کا نہایت پابندی سے اہتمام فرمایا کرتے، اور تقریباً 37 سال کے طویل عرصہ ارشاد میں کسی دن بھی معمولات میں کمی نہ دیکھی گئی۔ آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حقیقی اور والہانہ عشق تھا اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اس ذوق و شوق کی تکمیل کے لیے سال ہا سال تک آپ دیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرتے رہے۔ اسی طرح سرکار بغداد حضور خواجہ غریب نواز، قافلہ سلاد عشق حضرت مولانا جلال الدین رومی اور حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہم کے مزارات مبارکہ کی زیارت کے لیے کئی بار درود دارز کے سفر فرمائے۔ آپ نے 22 جون 1974 11 بجے اپنے رفیق اعلیٰ کو لبیک کہا، اور اپنے والد گرامی قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں آپ کی آخری آرام گاہ بنی۔ گولڈہ شریف کی ایک اور عظیم علمی شخصیت استاد العلماء حضرت مولانا محمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصراً تذکرہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت مولانا محمد غازی موچی کیڑی لکڑ مار علاقہ اٹک کے خٹک پٹھان تھے۔ مولانا احمد کانپوری سے تعلیم حاصل کی، اور مکہ مکرمہ میں حاجی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث کی تکمیل کر کے مدرسہ سولتیہ میں بدور مدرس تعینات ہوئے۔ آپ تمام علوم متداولہ میں کمال رکھتے تھے، خصوصاً علم تجوید و قرات میں مہارت تامہ تھی۔ حضور قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے مکہ مکرمہ میں جب ملاقات ہوئی تو آپ کی محبت میں اس
قدر مستغرق ہو گئے کہ مدرسہ سولتیہ کی تدریس سے مستعفی ہو کر گولڈہ شریف واپس آ گئے اور باقی عمر اسی جگہ تدریس اور فتاوی نویسی میں گزار دی۔ حضور قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے مدار مبارک کے پہلو میں آپ ابدی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت مولانا غازی خود فرمایا کرتے تھے کہ سال 1307 ہجری جب حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی تو ان دنوں حضرت اعلیٰ پر کچھ ایسی کیفیت طاری رہتی تھی کہ آپ پر نظر پڑتے ہی رقت طاری ہو جاتی، جو کچھ ارشاد فرماتے اس میں بلا کی جاذبیت اور کش ہوتی۔ حضرت مولانا غازی رحمۃ اللہ علیہ کے تبحر علمی اور طریقہ تعلیم کی خوبی اور تعریف پر حضور قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ الفاظ مبارکہ سند کا درجہ رکھتے ہیں جو آپ نے اپنے فرزند قبلہ بابو جی کو ایک خط میں تحریر فرمائے تھے کہ ایسے شفیق اور بے نظیر محقق عالم کے زیر تعلیم اس وہاب الخلاق کا کمال احسان ہے۔ اسی طرح گولڈہ شریف میں مدفون اپنے جد امجد حضرت گل محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی اندازاً 1.25 صدی قبل کی بات ہوگی کہ سرزمین خراسان سے ایک طالب صادق حضرت گل محمد کسی مرد حق کی تلاش اور روحانی منازل کی تکمیل کے لیے سفر کرتے کرتے شہر پشاور پہنچے۔ کچھ عرصہ پشاور میں قیام کے دوران معلوم ہوا کہ راولپنڈی کے قریب ایک مقام گولڈہ شریف میں ایک گیلانی سید زادے حضرت پیر فضل الدین قادری المعروف بڑے پیر صاحب اپنے روحانی فیض سے ایک عالم کو فیض یاب کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ مرد درویش پشاور سے سفر کرتے ہوئے گولڈہ شریف میں بڑے پیر صاحب کی بارگاہ اقدس میں ایسے حاضر ہوئے کہ دوبارہ اپنے آبائی وطن کی طرف رخ نہ کیا، سلسلہ قادریہ کی نسبت سے آزاد پایا اور سلوک منازل کی تکمیل کے بعد اپنے مرشد کے قدموں میں رہے۔ حضرت گل محمد قادری کی گولڈہ شریف میں ہی شادی ہوئی جس سے ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال حضور قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں ہی تقریباً سال 1923 میں ہوا اور آخری آرامگاہ بھی اپنے مرشد کریم کے قدموں میں بنی۔ آپ کی قبر مبارک معروف اور لائق زیارت ہے۔ اب ہم گولڈہ شریف کی ایک اور شخصیت اندلیب رومی حضرت حاجی محبوب علی مشہور درباری قوال کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ تاجدار گولڈہ شریف قبلہ پیر سید میر علی شاہ کے فرزند ارجمند حضرت قبلہ بابو جی درگاہ غوثیہ گولڈہ شریف میں محفل سماع کا اہتمام فرماتے، اپنے قوال خاص حاجی محبوب علی سے عارفانہ کلام خصوصاً مولانا روم کا کلام سماعت فرمایا کرتے اور حاجی محبوب کو اندلیب رومی کے لقب سے یاد فرمایا کرتے۔ حاجی صاحب کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے داستان سما۔ حضرت قبلہ بابو جی نے حضرت حاجی محبوب علی کی تربیت اوائل عمری سے ہی ذاتی طور پر نہایت محبت اور شفقت سے فرمائی اور انہیں اس پایا تک پہنچا دیا کہ ان کی مجلس قوالی ایک درس و وعظ کا مقام حاصل کر گئی تھی۔ آپ حاجی محبوب علی کو سفر و حضر میں ہمیشہ اپنے ہمراہ رکھتے، فرمایا کرتے تھے کہ حضرت اعلیٰ قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد محبوب علی کی وجہ سے ہی وقت کچھ اچھا گزر گیا۔ حاجی محبوب علی کو کونیا شریف حضرت مولانا جلال الدین رومی کے مدار مبارک پر بھی سماع کرنے کا شرف حاصل ہوا اور جس انداز سے حضرت مولانا روم کے سامنے آپ نے سماع کا رنگ جمایا ہوگا اس کا اندازہ تو وہ لوگ ہی لگا سکتے ہیں جو اس وقت محفل میں موجود تھے۔ اس روحانی سماع کا ان ترکوں پر بھی اتنا اثر ہوا کہ وہ بھی روتے رہے۔ حضرت حاجی محبوب علی کا سال وصال 1991 ہے اور درگاہ گولڈہ شریف میں ہی آپ کی آخری آرامگاہ بنی۔ باغ مولا روم کا بلبلم وہ مغنی نشان شان سما۔ اس کے بعد یہ بندہ ناچیز اپنے والد گرامی جو ان کا شمار بھی اولیاء گولڈہ شریف میں ہوتا ہے ان کا مختصراً تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت حافظ فقیر محمد چشتی گولڈوی، حضرت گل محمد قادری ہمارے جد امجد جو کہ حضرت پیر فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے مرید تھے کہ اکلوتے فرزند حضرت حافظ فقیر محمد چشتی کی ولادت 1910 کے لگ بھگ سرزمین گولڈہ شریف میں ہوئی۔ حفظ قرآن کی شہادت کے بعد حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ
کہ دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا، اور پھر اعلیٰ حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ کے حکم پر فتح جنگ کی ایک خاتون سے شادی کی جو خانقاہ گولڈہ شریف کی عقیدت مند تھی۔ یہ اس سے مراد میری والدہ گرامی ہیں۔ آپ درویشانہ اور متوکلانہ زندگی گزارتے تھے۔ حجاز مقدس اور زیارات مقدسہ کے کئی سفر مبارک کیے۔ راولپنڈی کی کئی مساجد میں نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا کرتے تھے اور اکثر محافل شبینہ کا اہتمام بھی فرمایا کرتے۔ اپنے گھر سے بچوں کو حفظ قرآن کی تعلیم کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ ہفتے میں ایک دن درس قرآن پاک اور ایک دن درس حدیث کا اہتمام فرمایا کرتے۔ اس کے بعد راولپنڈی صدر کے ایک محلہ مولوی میں ایک دینی مدرسہ کی بنیاد بنام مدرسہ عربیہ انوار القرآن رکھی، جہاں پر دینی تعلیم کے علاوہ ہر ماہ چاند کی 12 تاریخ کو میلاد شریف کی محفل منعقد کروایا کرتے، اور یہ سلسلہ ساری زندگی جاری اور ساری رہا۔ یہ مدرسہ آج بھی ان کے صدقہ جاریہ کے لیے قائم و دائم ہے، اور اس میں ذکر اللہ اور ذکر رسول کے نغمے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت قبلہ حافظ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک 12 جمادی الثانی 1409 ہجری بمطابق 21 جنوری 1999 کو ہوا۔ پہلی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا کی گئی اور دوسری نماز جنازہ گولڈہ شریف کی مسجد میں ادا کی گئی، اور پھر حضرت پیر سید فضل الدین شاہ قادری کے زیر سایہ آپ کی تدفین ہوئی۔ ذکر میلاد النبی کا بزم آرا گرم جوش، زندگی بھر کی چراغ افروزی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے جن اولیاء کاملین کا ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبور مبارکہ پر اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرمائے، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے بھی بخشش و مغفرت کا سبب بنا دے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔